تو یہ ایک اولیاء کرام کا سلسلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی زمانے کے غوث کا انتقال ہو جاتا ہے تو دو جو امامین ہیں ان میں سے ایک کو غوث کی جگہ میں قائم کر دیا جاتا ہے۔ اب جو امامین کی جگہ خالی ہو جاتی ہے تو اوتاد میں سے کسی ایک کو امامین کی جگہ میں کر دیا جاتا ہے، پھر جو اوتاد کی جگہ خالی ہوتی ہے بودلہ میں سے کسی ایک کو اوتاد کی جگہ میں کر دیا جاتا ہے، اور پھر جو بودلہ کی جگہ خالی ہوتی ہے 70 ابدال میں سے ایک کو ان کی جگہ میں قائم کر دیا جاتا ہے، اور پھر جو ابدال کی جگہ خالی ہوتی ہے وہ نقبہ میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پر قائم کیا جاتا ہے، پھر جو نقبہ کی جگہ خالی ہوتی ہے عام اولیاء کرام میں سے کسی ایک کو ان کی جگہ پر قائم کیا جاتا ہے، اور پھر جو اولیاء کرام کی جگہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی عام مسلمانوں میں سے چن کر کے انہیں ولایت کا منصب عطا فرما دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی کافر کو کلمہ پڑھا کے مسلمان بنایا جاتا ہے اور اسے ان مراتب کے اوپر فائز فرما دیا جاتا ہے، جیسا کہ حضور سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چور کو کلمہ پڑھا، چور کو توبہ کرا کر کے آپ نے اسے ابدال بنا کر کے ایک علاقے کے اندر مقرر فرما دیا تھا۔ تو یہ اولیاء کا ایک سلسلہ ہے۔ اب جو یہ غوث کا سلسلہ چلا ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے زمانے کے غوث اعظم تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مقام غوثیت پر فائز ہوئے۔ جب امام حسن کا انتقال ہوا آپ کی شہادت ہوئی تو حضرت امام حسین مقام غوثیت پر فائز ہوئے، اور کربلا کے میدان میں امام حسین جب شہادت کے لیے جانے لگے تو غوثیت کا تاج حضرت امام زین العابدین کے سر پہ رکھا گیا۔ امام زین العابدین کے بعد میں پھر امام باقر، پھر امام جعفر صادق، پھر امام موسیٰ کاظم، پھر امام محمد رضا، محمد تقی، محمد نقی اور امام حسن عسکری۔ اسی طرح یہ غوثیت کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ امام حسن عسکری کے بعد میں کوئی مستقل غوث نہیں ہوا۔ جب سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوثیت کا تاج آپ کو عطا فرمایا، اور آپ کے زمانے سے لے کر کے امام مہدی کے قیامت میں سے پہلے جو ظاہر ہوں گے امام مہدی کے ظاہر ہونے تک کوئی مستقل غوث نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا وہ نائب غوث اعظم بن کر کے آئے گا۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو سب کے بڑے اور سب سے عظیم غوث ہیں۔ اتنا بڑا غوث تو اللہ نے کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں فرمایا۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے دو وزیر تھے، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو اس امت کے اندر سب سے پہلا جو غوث ہے، سب سے پہلا غوث وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کے دور میں آپ کے جو دو وزیر تھے حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی، پھر جب حضرت عمر فاروق غوث اعظم بنے تو آپ کے جو دو وزیر جن کو امامین کہتے ہیں حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا علی، پھر جب حضرت عثمان غنی مقام غوثیت پر فائز ہوئے تو آپ کے دو وزیر تھے حضرت مولا علی اور حضرت امام حسن، اور پھر حضرت مولا علی جب مقام غوثیت پر آئے تو آپ کے جو دو وزیر جو دو امامین تھے حضرت امام حسن اور امام حسین۔ یہ سلسلہ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک چلتا رہا۔ جب حضرت امام حسن عسکری کا دور آیا اس کے آپ کے وصال کے بعد میں پھر کوئی مستقل غوث نہیں ہوا، جو بھی آتا تھا امام حسن عسکری کا نائب بن کر کے آیا کرتا تھا، یہاں تک کہ جب ہم سب کے پیران پیر غوث اعظم قطب الاقطاب غوث الاغواث سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ افروز ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام غوثیت کبریٰ آپ کو عطا فرمایا، اور پھر آپ کے زمانے سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے امام مہدی کے آنے تک کوئی غوث اعظم نہیں ہوگا، جو بھی آئے گا وہ نائب غوث اعظم بن کر کے آئے گا، یہاں تک کہ جب امام مہدی آئیں گے تو غوثیت کبریٰ کا تاج ان کے سر پر رکھا جائے گا۔ اور حضور سیدنا سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے غوث اعظم ہے، آپ کو جو مقام غوثیت عطا ہوا، آپ اپنے مہمان خانے میں محلہ حلبہ کے اندر
تقریر فرما رہے ہیں خطاب کے درمیان، پھر آپ نے وہ جملہ کہا تھا جو ہر ایک جانتا ہے، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ پھر آپ نے جب وہ جملہ ارشاد فرمایا تھا، جتنے اولیاء کرام موجود تھے سب نے اپنی گردنوں کو جھکایا، جو موجود نہیں تھے جہاں پر تھے انہوں نے وہیں پر اپنی اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ حضرت شیخ مکارم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اولیاء کرام نے معائنہ کیا کہ غوثیت کا جھنڈا، قطبیت کا جھنڈا گاڑ دیا گیا ہے، اور قطبیت کا جھنڈا گاڑنے کے بعد میں غوثیت کا جو تاج تھا شریعت اور طریقت کے سے آراستہ کر کے اور سجا کر کے حضور سیدنا سرکار غوث اعظم کے سر کے اوپر رکھ دیا گیا تھا، اور میرے آقا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کے دل پر تجلی فرمائی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ غوثیت کی جو خلعت ہوتی ہے فرشتوں کے ساتھ میں غوث اعظم کو بھیجی، اور پھر رجال الغیب کا مجمع تھا، جو اولیاء انتقال کر چکے تھے وہ بھی موجود تھے، جو دنیا میں تھے وہ بھی تھے، جو انتقال کر گئے تھے وہ روح کے ساتھ آئے، اور جو موجود تھے وہ جسم کے ساتھ میں آئے، اور پھر ان اولیاء کے ہجوم کے اندر جو میرے آقا علیہ السلام نے غوثیت کی خلعت بھیجی تھی وہ غوث اعظم کو پہنائی گئی، اور غوثیت کبریٰ کا تاج آپ کے سر کے اوپر رکھا گیا۔ حضرت شیخ خلیفہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے، میں نے خواب میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا جب دیدار کیا، میں نے کہا حضور شیخ عبد القادر تو کہتے ہیں قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخ خلیفہ اکبر سے فرمایا عبد القادر نے سچ کہا ہے، وہ سارے زمانے کے کتب ہیں اور میں ان کا نگہبان ہوں، میں ان کا نگہبان ہوں۔ تو میرے آقا حضور سیدنا سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و رتبہ اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ ان کی بلندی کو سمجھنا، ہم اور آپ تو کیا ہیں، ہم اور آپ تو کیا ہیں، اولیاء کرام ان کے مقام و رتبہ کے سامنے ان کے تلوے کو اپنے قدموں پر اپنے سر کے اوپر رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے سر پر رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور حضرت امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر سارے پھولوں کی پتیوں کے دفتر بنائے جائیں اور سارے درختوں کے قلم بنائے جائیں اور شان غوث اعظم کو اگر لکھا جائے تو پتیاں اور ساری شاخیں تو ختم ہو جائیں گی، لیکن غوث اعظم کے فضائل و کمالات ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ نے وہ فضائل و کمالات حضور سیدنا سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے ہیں، اور خود سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ انسانوں کے بھی شیخ ہوتے ہیں، فرشتوں کے بھی شیخ ہوتے ہیں، جناتوں کے بھی شیخ ہوتے ہیں، میں تمام کا شیخ ہوں، مجھے کسی پر قیاس نہ کرو اور کسی کو میرے اوپر قیاس مت کرو۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو عمرو اور ابو عثمان ان دو بزرگوں نے فرماتے ہیں، یہ دونوں حضرت شیخ احمد اور ابو عمرو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ کہتے ہیں کہ جو مقام و رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار غوث اعظم کو عطا فرمایا وہ کسی ولی کو نہیں عطا فرمایا، یعنی صحابہ کرام اور کبار تابعین کے علاوہ عام اولیاء سے جو بڑا رتبہ سرکار غوث پاک کو دیا گیا وہ کسی اور ولی کو نہیں دیا گیا ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ولایت کے فیوز و برکات اترتے ہیں وہ ڈائریکٹ ولیوں کو نہیں ملتے ہیں، کسی ایک پر اترتے ہیں، اور اس کے وسیلے سے اولیاء کرام کے درمیان وہ فیوز و برکات بانٹے جاتے ہیں، اور سارے ولی اس کے محتاج ہوتے ہیں اور سب اس کا ادب اور اس کی عزت کرتے ہیں۔ جب سرکار غوث پاک دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منصب آپ کو عطا فرمایا، اب جتنے ولیوں کو رب کی بارگاہ سے ولایت کا جو بھی فیض ملے گا میرے غوث اعظم دستگیر کے واسطے سے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ فیض آپ کی روح سے وابستہ ہے، آپ کی روح سے وابستہ۔ کوئی ولی اس وقت تک ولی ہو ہی نہیں سکتا جب تک میرے غوث کی مہر اس کے اوپر نہ لگ جائے۔ اللہ نے یہ مقام و رتبہ حضور سیدنا سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ خود فرماتے ہیں کہ میں سید الانبیاء کا پرتو جلال ہوں، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پرتو، کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پرتو، کوئی حضرت یوسف علیہ السلام کا پرتو، جتنے بھی انبیاء کرام کے پرتو ہیں سب کمال والے ہیں، لیکن جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پرتو جلال ہو اس غوث اعظم کا مقام و رتبہ کیا کہنا۔ اور خود سرکار غوث پاک نے فرمایا وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، یعنی میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدم بقدم ہوں، جہاں جہاں میرے آقا نے قدم رکھا میں نے بھی رکھا سوائے نبوت کے، اس لیے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ
علیہ فرماتے ہیں کتنی مرتبہ میں نے غوث پاک کی تقریر میں سنا، غوث پاک نے بار بار اس بات کو کہا میں سید الانبیاء کے نقش قدم کے اوپر ہوں، اور خود میرے آقا فرماتے ہیں انا نائب، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا نوازا ہے میرے آقا علیہ السلام نے، میرے سرکار غوث پاک نے فرمایا انا نائب رسول اللہ، میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا نائب ہوں، میں نائب رسول ہوں، اور بلا شبہ آپ اپنے زمانے کے غوث اعظم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام و رتبہ عطا فرمایا کہ کوئی آپ کے مقام و رتبہ کو نہ سمجھ سکا ہے نہ سمجھ پائے گا، اور خود آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مجلس واعظ میں آیا کرو، ولایت یہاں سے بڑھتی ہے، ہفتے میں ایک بار آیا کرو، ہفتے میں نہیں آ سکتے مہینے میں آیا کرو، مہینے میں نہیں آ سکتے سال میں ایک بار آیا کرو، اور سال میں بھی نہیں آ سکتے تو زندگی میں ایک بار میری محفل میں آیا کرو۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ہزاروں نعمتیں بڑھتی ہیں، آ کر کے لے کے جاؤ، فرشتے آتے ہیں، رجال الغیب آتے ہیں، اور اولیاء کرام آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے آداب مجھ سے آ کر کے سیکھتے ہیں، اور مجھے روزانہ 70 مرتبہ حکم دیا جاتا عبد القادر تم یہ کرو یہ کرو، مجھے کہا جاتا عبد القادر تم یہ کھاؤ یہ پیو، اور میں جب کوئی بات کہتا ہوں مجھ سے کہا جاتا عبد القادر تم یہ بات پھر سے کہو اس لیے کہ تم سچ بولتے ہو۔ اللہ نے وہ مقام رتبہ سیدنا سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ خود فرماتے ہیں کہ میری جو آنکھ کی پتلی ہے لوح محفوظ پہ لگی ہوئی ہے، میرے سامنے نیک بخت اور بدبختوں کو پیش کیا جاتا ہے، میرے غوث کی نگاہیں سب کو دیکھ رہی ہیں کون سعادت مند ہے اور کون بدبخت ہے۔ ایک فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام کہتے ہیں کہ میں سارے ولیوں کا کتب ہوں، کہا رک جاؤ، غوث اعظم فرماتے رک جاؤ، کتب تو میرا خادم اور میرا غلام ہے، جو کتب ہوتا ہے وہ خانہ کعبہ کے 7 چکر لگاتا ہے اور خانہ کعبہ خود میرے خیموں کا طواف کرنے کے لیے آتا ہے۔ فرماتے میرا مقام و رتبہ بہت بلند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عظیم رتبہ عطا فرمایا کہ ایک بار ایک راہب سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں آیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا، اور کہنے لگا حضور میری تمنا تھی کہ میں ایسے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے مسلمان ہوں گا جو اس وقت روئے زمین پر سب سے بہتر ہوگا، میں تلاش میں تھا، سویا خواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد میں فرمایا اس وقت روئے زمین پر سب سے افضل شیخ عبد القادر جیلانی ہے، جاؤ بغداد جا کر کے ان کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ یہ مقام و رتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود حضرت غوث پاک کی بارگاہ کے اندر اس راہب کو بھیج رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان مکرم، سرکار غوث پاک ایک موقع پر حضرت معروف خرقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پہ گئے۔ حضرت معروف خرقی کا جو مقام و رتبہ تو بہت بلند ہے، گئے مزار پہ جانے کے بعد میں کہا کہ یا شیخ معروف السلام علیکم، سلام کیا، کہا شیخ آپ ہم سے ایک مرتبہ آگے ہیں، ایک درجہ آپ کا بڑا ہے، چلے گئے، کچھ دن کے بعد پھر آئے، کہا السلام علیکم، اے معروف خرقی آپ پر سلام ہو، کہا اب ہم آپ سے 2 درجے آگے بڑھ چکے ہیں۔ تو آپ کے مزار مبارک سے جواب آیا، شیخ معروف کے مزار سے جواب آیا کہ اے زمانے کے سردار صحیح کہتے ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام و رتبہ عطا فرمایا کہ خود اولیاء کرام بھی آپ کے مقام و رتبے کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے تھے، اور سیدنا سرکار غوث پاک کو جو یہ مقام رتبہ دیا گیا آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب انتقال کا وقت آیا، انہوں نے اپنے مرید کو بلایا اور بلا کر کے اپنا مصلح دیا اور فرمایا کہ 5ویں صدی کے اندر شیخ عبد القادر نام کا ایک قطب ظاہر ہوگا، یہ مصلح اس تک پہنچا دینا اور میرا سلام اس تک پہنچا دینا، اگر تمہارا انتقال ہونے لگ جائے کسی معتمد کو دے کے چلے جانا، اور وصیت کرنا وہ اپنے معتمد کو دے کے جائے، یہاں تک کہ میرا یہ مصلح عبد القادر جیلانی کو پہنچانا۔ جب سرکار غوث پاک کی ولایت کا سورج نصف النہار پہ چمکنے لگا تو امام حسن عسکری کی امانتیں آپ تک پہنچائی گئی۔ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں جتنے ولی گزر گئے ہیں، جو بھی ولی آتا تھا شیخ عبد القادر جیلانی کی بشارت دیتا ہوا آتا تھا۔ اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الطائفہ فرماتے ہیں کہ عالم غیب سے مجھے یہ خبر ملی، مجھے یہ معلوم ہوا کہ 5ویں صدی کے اندر عبد القادر نام کا ایک قطب ظاہر ہوگا، محی الدین اس کا لقب ہوگا، اور دنیا اسے غوث اعظم کے نام سے یاد کرے گی۔ حضرت شیخ ابو بکر بن حوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بغداد کے اندر 8 اقطاب ہوں گے، ان میں سے ایک کا نام عبد القادر ہے۔ لوگوں نے پوچھا یہ عبد القادر کون ہے؟ کہا شرفائے عجم میں سے ہوگا، سادات کے گھرانے میں سے ہوگا، اپنے زمانے کا کتب ہوگا، سارے ولی اس کے سامنے جھکتے ہوئے نظر آئیں گے، اس کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں گے۔ اور خود میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غوث پاک کی ولادت کی شب کے اندر گئے اور
حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جو غوث اعظم کے والد ہیں ان کے خواب میں تشریف لائے اور کہا بیٹا ابو صالح اللہ تجھے ایک لڑکا عطا کرے گا جو کتب ہوگا، میرا بھی محبوب ہوگا، اللہ کا بھی محبوب ہوگا، جیسے میرا مقام و رتبہ نبیوں کے درمیان ہے ایسے ہی ولیوں کے درمیان اس کا مقام و رتبہ ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود نے بشارت عطا فرمائی۔ اور حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے علاقے سے نکل کر کے بغداد پڑھنے کے لیے گئے، 18 سال کی عمر ہے، بغداد میں داخل ہوئے، رات کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا۔ حضرت شیخ حماد کی جب خانقاہ میں پہنچے دروازہ بند ہو گیا، سوچا تھا کہ دروازہ کھٹکھٹاؤں، لیکن یہ سوچ کر کے رہ گئے کہ رات کے وقت میں کسی کو تکلیف پہنچانا اچھا نہیں ہے۔ رات بھر سردی کے اندر ٹھٹور کر کے شیخ حماد کی خانقاہ کے دروازے پر انتظار کرتے رہے۔ صبح کے وقت میں جب دروازہ کھلا ہے، حضرت شیخ حماد نے چہرہ دیکھ کے پہچان لیا زمانے کا کتب آ گیا ہے، آگے بڑھ کر کے سینے سے لگایا اور رو کر کے فرمایا عبد القادر فقر و تصوف کا جو خزانہ آج ہمارے پاس میں ہے، کل یہ خزانہ تمہارے پاس میں آنے والا ہے۔ عبد القادر تم انصاف کے ساتھ میں خرچ کرنا۔ اور کہا بغداد والوں مبارک ہو، آج ایک عظیم ہستی بغداد کے اندر جلوہ افروز ہوئی ہے جس کی نورانیت سے پورا بغداد مالا مال ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ہمارے اسلاف نے بہت پہلے، سرکار غوث پاک نے تو جو ہے وہ اعلان بہت بعد میں فرمایا، ابھی پڑھ رہے تھے 18 سال کی عمر کے اندر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و کمالات کا سب اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پڑھ رہے تھے مدرسہ نظامیہ میں بغداد میں پڑھ رہے تھے، اس زمانے کی بات ہے۔ بتاؤ جوانی میں جو اتنا باکمال ہو تو پھر اپنے وہ آخری وقت کے اندر کتنا باکمال ہوگا۔ حضرت شیخ محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس زمانے میں بغداد کے بڑے خطیب تھے، اللہ کے ولی تھے، خطاب فرمایا کرتے تھے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت شیخ محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا خطاب سننے چلے گئے۔ واعظ کی محفل میں جا کر کے جب کھڑے ہوئے، حضرت شیخ محمد کاکیس نے دیکھا کہ یہ جو نوجوان آیا ہے اس کو نکال کر کے باہر کر دو۔ باہر کر دیا گیا۔ سرکار غوث پاک باہر ہوئے، تھوڑی دیر کے بعد میں پھر اندر آ گئے۔ شیخ محمد کاکیس نے کہا یہ نوجوان آیا اس کو باہر نکال دو۔ غوث پاک کو باہر نکال دیا گیا۔ تیسری مرتبہ پھر آ گئے۔ حضرت شیخ محمد کاکیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ممبر سے نیچے اترے، غوث پاک کو قریب بلایا اور کہا لوگوں جو میں نے اس نوجوان کو باہر کیا تھا ذلیل کرنے کے لیے باہر نہیں کیا تھا، میں تم کو دکھانا چاہتا تھا یہ استقامت کا کتنا بڑا پہاڑ ہے۔ قریب بلایا اور قریب بلانے کے بعد میں غوث پاک کا بوسہ دیا، اپنے سینے سے لگایا کہ عبد القادر آنے والے وقت کے اندر تمہاری قطبیت کا ستارہ چمکنے والا ہے۔ اپنی تسبیح دی، اپنا مسلح دیا، اپنا خرقہ آپ نے عطا فرمایا اور اس کے بعد میں کہا عبد القادر آج ہمارا وقت ہے، کل تمہارا وقت آنے والا ہے۔ اور داڑھی پہ ہاتھ لگا کے کہا عبد القادر جب تمہارا وقت آئے تو اس سفید داڑھی کو یاد رکھنا۔ مرغ سب بولتے ہیں، بول کے چپ ہو جاتے ہیں، عبد القادر تیرا مرغ صبح قیامت تک بولتا رہے گا۔ یعنی سلسلہ قادریہ کا جو فیض ہے وہ رکنے والا نہیں ہے، یہ قادری فیض کا دریا ایسی قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ اسی طرح شیخ ابو الوفا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اپنے زمانے کے بڑے پائے کے بزرگ تھے، جب غوث پاک کو دیکھتے تھے ادب سے کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ کے جو مریدین تھے ان سے بھی کہتے تھے ادب سے کھڑے ہو جاؤ، لوگ تعجب کرتے تھے۔ اور سرکار غوث پاک سے ایک دن حضرت شیخ ابو الوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عبد القادر ایک دن تمہارا وقت آنے والا ہے۔ اور انہوں نے بھی پھر یہی فرمایا کہ مرغ سب چہکتے ہیں، چہک کے چپ ہو جاتے ہیں، لیکن تمہاری روحانیت کا جو مرغ ہے وہ قیامت تک ایسے ہی چہچہاتا رہے گا، تمہارا سلسلہ اسی طرح قیامت تک فیض بانٹتا رہے گا، تمہارا جو فیض کا دریا وہ سوکھنے والا نہیں ہے، یہ قیامت تک ایسے ہی جاری و ساری نظر آئے گا۔ حضرات مکرم ایسا عظیم پیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گنہگاروں کو عطا فرمایا ہے۔ سرکار غوث پاک کی جو شان ہے وہ عام لوگوں نے نہیں بلکہ اولیاء نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت شیخ عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ایک دن وجد میں آ کر کے کہتے ہیں جیسے لمبی گردن والا جو پرندہ ہوتا ہے کرکی، اس کا جو مقام پرندوں میں ہوتا ہے ایسے ولیوں میں میرا بھی مقام ہے۔ اپنی شان بیان کرنے لگے، تبھی وہیں پر ایک بزرگ موجود تھے سیدی احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے، اپنی گدڑی کو اتارا اور اتار کر کے پھینک دیا، کہا کہ شیخ آؤ مجھ سے کشتی لڑ لو۔ حضرت سیدی عبد الرحمن تفسونجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب اس ہستی کو دیکھا، سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، پاؤں سے سر تک
دیکھا، پھر سر سے پاؤں تک دیکھا، اس کے بعد میں کہا کہ تم اپنی گدڑی کو واپس پہن لو۔ لوگوں نے کہا حضور بات کیا ہے؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں اس کے روئے سے رونگٹے سے نور نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد میں پوچھا کہ تم کس کے مرید ہو؟ کہا میں شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید ہوں۔ کہا کہ تمہارے شیخ اتنے با کمال ہیں، 12 سال ہو گئے میں مقام قرب میں جاتا ہوں، تمہارے شیخ مجھے کبھی نظر نہیں آئے وہاں پر۔ اپنے 2 مریدوں کو بلایا، بلانے کے بعد میں کہا بغداد جاؤ اور غوث پاک سے جا کے کہو 12 سال سے میں مقام قرب میں جا رہا ہوں، کبھی نظر نہیں آئے۔ ادھر سے وہ روانہ ہوئے، غوث پاک نے وہیں سے دیکھ لیا ہے۔ غوث پاک نے فرمایا نا کہ غوث پاک نے فرمایا کہ لوگوں کے دل میرے قبضے میں ہیں، میں جب چاہتا ہوں اسے جدھر پھیر دیتا ہوں۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے بندہ مجبور ہے، خاطر پہ ہے قبضہ تیرا۔ یا سرکار غوث پاک لوگوں کے دل آپ کے قبضے کے اندر ہیں۔ غوث پاک وہیں سے دیکھ رہے ہیں۔ اپنے 2 مریدوں کو بھیجا کہ جاؤ، شیخ عبد الرحمن کے 2 مرید آ رہے ہیں، ان کو واپس لے کر کے جاؤ اور میرا پیغام ان تک پہنچا دو۔ غوث پاک کے دونوں مرید نکلے اور شیخ عبد الرحمن تفسو نجی کے پاس آئے، اور آنے کے بعد میں کہا کہ ہمارے پیر غوث اعظم دستگیر نے بھیجا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ 12 سال سے مقام قرب میں جا رہا ہوں، آپ کے غوث اعظم مجھے نظر نہیں آتے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا ہے جو باہر ہوتا ہے وہ دالان والے کو نہیں دیکھ پاتا ہے، اور جو دالان میں ہوتا ہے وہ کوٹری والے کو نہیں دیکھ پاتا ہے، اور جو کوٹری میں ہوتا ہے وہ نیا خانے والے کو نہیں دیکھ پاتا ہے۔ میں مقام مقدہ میں رہتا ہوں جہاں کسی اور کی رسائی نہیں ہے۔ یاد کرو فلاں رات کے اندر 12,000 ولایت کی خلعتیں بانٹی گئی تھی، تم کو بھی اس کے اندر سے ایک ولایت کی خلعت دی گئی تھی، وہ ہرے رنگ کی تھی اور سونے کے پانی سے اس پر قل اللہ شریف لکھا ہوا تھا۔ شیخ عبد الرحمن تفسو نجی نے جب سنا تو انہوں نے کہا کہ زمانے کے شیخ عبد القادر نے سچ فرمایا، وہ سچ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی غوث اعظم کا مقام و رتبہ وہ ہے، ہم اور آپ کیا؟ جو اولیاء 12 سال تک مقام قرب میں جاتے ہیں وہ غوث پاک کا مقام و رتبہ نہ سمجھ پائے۔ واہ کیا مرتبہ غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ رب نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا عظیم مقام و رتبہ عطا فرمایا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اپنے چچا حضرت شیخ ابو النجیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ جب غوث پاک کی بارگاہ میں گئے نا تو شیخ شہاب الدین تو یہی سمجھ رہے تھے کہ میرے چچا بہت بڑے ولی ہیں، ان کی شان الگ ہوگی، لیکن دیکھا کہ میرے چچا تو غوث پاک کے سامنے جا کے ادب سے بیٹھ گئے، سر جھکا کر کے بیٹھ گئے، کچھ بول نہیں رہے۔ جب واپس نکل کر کے باہر آئے راستے میں پوچھا کہ چچا آپ اتنا ادب کر رہے ہیں غوث پاک کا؟ کہا میں ان کا ادب کیوں نہ کروں، میں ان کا ادب کیوں نہ کروں؟ لوگوں کے دل اور ان کے حال غوث پاک کے قبضے کے اندر ہے، جس کو چاہے روک لیں، جس کو چاہے چھوڑ دیں، اللہ نے ایسا قبضہ ان کو عطا فرمایا ہے۔ یعنی اولیاء کرام بھی جب غوث پاک کی بارگاہ میں جاتے تو ڈرتے ہوئے جاتے ہیں۔ اور میں جو یہ نام لے رہا ہوں نا اتنے بڑے ولیوں کے، ان کا میں ذکر کروں نا کہ ان کا مقام و رتبہ کیا ہے، اگر شیخ شہاب الدین کا مقام بتاؤں، حضرت ابو النجیب کا مقام بتاؤں، ان سارے بزرگوں کا میں مقام بتاؤں تو آپ حیرت میں ڈوب جائیں گے، اتنے پائے کے ولی ہیں، لیکن غوث پاک کی بارگاہ میں ایک عام مرید کی طرح حاضر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ نے یہ مقام و رتبہ سرکار غوث پاک کو عطا فرمایا۔ اسی لیے حضرت سیدی شیخ عقیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک جتنا زمین میں مشہور ہے نا اس سے زیادہ آسمان کے اندر مشہور ہے۔ زمین میں تو اتنے مشہور ہے کہ بندہ جانتا ہے غوث اعظم کون ہے، تو جب زمین میں اتنی شہرت ہے تو آسمان کے اندر کتنی شہرت ہوگی۔ اور فرمایا کہ وہ باز اشب ہیں، کچھ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں البازی الاشب، میں بازی اشب ہوں، یعنی وہ عظیم مقام و رتبہ رب نے مجھے عطا فرمایا ہے کہ کسی اور کو عطا بھی نہیں فرمایا ہے۔ اور سرکار غوث پاک کا عالم تو یہ، حضرت شیخ ابو محمد سے کسی نے ایک بار پوچھ لیا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں کہ انتقال کر گئے، تو حضرت شیخ ابو محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا زندہ ہیں، میری ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ان سے پوچھا تھا عبد القادر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تھا وہ تو محبوبوں کے محبوب ہیں، اولیاء کے سردار کتبوں کو بھی کتب ہیں، جتنے ولی جا چکے ہیں اور جتنے ولی ہیں اور قیامت تک جتنے ولی آئیں گے سب ان کا ادب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے خود مجھ کو بتایا۔ اسی طرح حضرت ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ ایک بار حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں گیا تو سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ غوث پاک کی شان بیان کرو، عبد القادر کی شان بیان کرو، تو شان بیان کرنے لگا۔ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا کہنے لگا کہ ان کا ذکر مت کرو، کسی اور کا ذکر کرو۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب دیکھا تو جلال کے ساتھ میں نظر فرمائی، جس نے یہ جملہ کہا تھا وہیں پر ختم ہو گیا، انتقال کر گیا، کہ جاؤ لے جا کے اس کو دفن کر دو۔ وہ عبد القادر جیلانی کے ذکر کے بارے میں ایسا کہتا ہے، اور اس کے بعد میں حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار غوث پاک کا مقام و رتبہ تو ایسا بلند ہے کہ شریعت دائیں ہاتھ میں، حقیقت
قدرت بائیں ہاتھ میں ہے، جس کو چاہیں دے دیں اور جس سے چاہیں روک لیں، اللہ نے ان کو وہ قوتیں عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے غوث پاک سے یہ عہد لیا ہے، اگر غوث پاک اپنے ظاہری حیات میں ہو، کوئی بغداد جائے تو پہلے غوث پاک کی بارگاہ میں جائے، اور غوث پاک کا انتقال ہو جائے تو پہلے آپ کے مزار پہ جائے، پھر کوئی دوسرا کام کرے۔ اگر کوئی اللہ کا ولی بغداد گیا اور پہلے غوث پاک کی بارگاہ میں نہیں گیا، کوئی دوسرا کام کرنے گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حال کو سلب فرما لیتا ہے، سلب فرما لیتا ہے۔ بتاؤ، جو غوث پاک سے منہ موڑ کر کے دوسری طرف چلا جائے، اللہ اس کی ولایت کو ختم فرما دیتا ہے۔ تو خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و رتبہ کتنا عظیم اور کتنا بلند ہوگا، اس کا کوئی بندہ کیسے اندازہ کر سکتا ہے۔ اور میں جو نام لے رہا ہوں سید احمد کبیر رفاعی، اسی طرح حضرت علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں ابو غالب تاجر آیا تھا اور آنے کے بعد میں کہا تھا کہ حضرت میرے گھر پہ دعوت آپ آ جائیں، آپ نے مراقبے میں سر کو جھکایا اور سر اٹھا کر کے کہا کہ ٹھیک ہے دعوت میں آئیں گے۔ اب اس کے بعد میں غوث پاک کی جب سواری نکلی نا، غوث پاک کی جو سواری نکلتی تھی وہ شان ہوا کرتی تھی۔ حضرت علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں طرف سے رکاب تھامی، حضرت شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بائیں طرف سے رکاب تھامی، اور میرے غوث سواری پر سوار ہوئے۔ یہ علی بن حیتی کون ہے؟ جب سرکار غوث پاک کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی بن حیتی مقام غوثیت پر فائز ہوئے تھے، یہ اپنے زمانے کے غوث تھے۔ اور جب علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو سید احمد کبیر رفاعی حضرت علی بن حیتی 3 سال تک غوث رہے۔ غوث پاک کے انتقال کے 3 سال کے بعد میں جب علی بن حیتی کا انتقال ہوا تو مقام غوثیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید احمد کبیر رفاعی کو عطا فرمایا۔ جو اپنے زمانے کے غوث ہونے والے ہیں وہ غوث پاک کا ادب کر رہے ہیں، غوث پاک کے قدموں کو پکڑ کر کے اس کو رکاب کے اندر رکھ رہے ہیں۔ اس سے شان کا اندازہ لگائیں، جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو غالب تاجر کے یہاں دعوت میں تشریف لے گئے، دسترخوان لگا، کسی کی مجال ہے کہ کوئی گردن اٹھا کر کے دیکھ لے، جب تک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم نہ دیں، دسترخوان لگ گیا، میرے غوث نے نگاہ جلال اٹھائی۔ جب ان کی نگاہ جلال اٹھتی تھی تو پھر وہ عالم ہی کچھ اور ہوتا تھا۔ جب آپ کی نگاہ جلال اٹھتی تھی تو علماء فرماتے ہیں کہ جو موجود تھے تو موجود، دور دور تک جناتوں پر کبھی طاری ہو جاتی تھی۔ ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو رعب و دبدبہ اور ایسی ہیبت عطا فرمائی تھی، اور یہ ہیبت اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین کو عطا فرماتا ہے کہ بادشاہ وقت جب سرکار غوث پاک بادشاہ کو کچھ فرمان لکھ کے بھیجتے تھے تو بادشاہ فرمان کو چوم کر کے کہتا تھا جو عبد القادر نے کہا وہ سچ کہا ہے عبد القادر نے۔ بادشاہ بھی ہیبت زدہ ہو جاتا تھا۔ اب سرکار غوث پاک نے کہا کہ وہ ٹوکرا رکھا، اس کو اٹھا کے لے کر کے آؤ۔ دسترخوان کے کنارے سے ٹوکرا لایا گیا، اندر سے ایک لڑکا مجذوم، کوڑی اور اپائج، اندھا، سرکار غوث پاک نے کہا اٹھ، اور اٹھ کر کے چل۔ اتنا کہنا تھا کہ اٹھ کر کے دوڑتا ہوا نظر آیا۔ میرے غوث نے کچھ نہ کھایا اور پھر دعوت سے وہاں سے واپس رخصت ہو کر کے چلے آئے۔ سرکار غوث پاک کا ادب اولیاء کرام اتنا زیادہ کرتے، ان کو معلوم تھا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا مقام و رتبہ حضور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا کہ اولیاء کاملین بھی ان کے در پر ادب کے ساتھ میں حاضر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے حضرت شیخ عدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی پیر کا مرید میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے خرقہ پہنا دو، میں پہنا دیتا ہوں، لیکن اگر غوث پاک کا کوئی مرید آ کے مجھ سے خرقہ مانگتا میں نہیں دیتا ہوں۔ بولے وہ رحمت کے دریا میں تیرتے ہیں، غوث پاک کے مرید رحمت کے دریا میں تیرتے ہیں، اور جو سمندر میں رہتا اسے نالی کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے میں سب کو تو خرقہ دیتا ہوں، غوث پاک کے مرید کو نہیں دیتا، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے خرقہ لینے کی، اور جو غوث پاک کا مرید واقعی اسے ضرورت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ایک بار غوث پاک کے ایک مرید نے خواب میں دیکھا کہ خواب یا جاگتے کی درمیانی حالت میں یہ دیکھا کہ بہت بڑا ٹیلا ہے اور اس پر شاندار تخت لگا ہے، حضرت جنید بغدادی بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ اپنی اپنی عرضیاں دے رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری دعا یہ کر دیجئے، یہ دعا کر دیجئے۔ سب کی باری آئی، غوث پاک کا مرید بھی کھڑا تھا، اس نے سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں، تبھی انہوں نے پوچھا حضرت جنید بغدادی نے لاؤ تمہاری عرضی بھی لاؤ، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ کہا میرے شیخ کو کیا معزول کر دیا گیا؟ تو انہوں نے کہا تمہارے شیخ عبد القادر کو نہ معزول کیا گیا ہے نہ معزول کیا جائے گا۔ تو مرید کہنے لگا حضور جب میرا شیخ کو معزول نہیں کیا گیا تو پھر مجھے پرواہ بھی کسی کی نہیں ہے، میرا شیخ میرے لیے کافی ہے۔ اور پھر بیدار ہو کر کے آئے اور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد میں سوچ ہی رہے تھے کہ وہ واقعہ بیان کروں، میرے غوث نے کہا لاؤ تمہاری عرضی خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ ایسا پیر رب نے جس کو عطا فرمایا ہو، اور یہاں پر یہ بات بڑی تکلیف دے تو ہے کہ ایسا عظیم پیر جو لوگ رکھتے ہیں
اور ہم جن کے ہاتھوں پہ ہاتھ دے کر کے حضور غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہوتے ہیں، حضور تاج الشریعہ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر، حضور قائد ملت کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر، اور وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ شریعت کی پابندی کریں گے، اور ہم نے اپنے آپ کو غوث پاک کے مریدوں میں شامل کر دیا، وہ غوث پاک کے مرید اتنا بڑا پیر پا کر کے پھر نماز کے اندر کوتاہی کریں، نماز نہ پڑھیں، چہرے پہ داڑھی نہ سجائیں، اپنے والدین کو ستائیں، گناہوں کا ماحول بپا کریں. بتاؤ کتنی بڑی کم نصیبی کی یہ بات ہے. اگر صحیح معنوں میں کوئی قادری غلام ہوگا اور یہ کہے گا کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی چہرے سے داڑھی نہیں منڈائے گا، کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی جو ہے وہ بدعہدی نہیں کرے گا، کبھی کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرے گا، کوئی خلاف شرع کام نہیں کرے گا. جب غوث پاک کے مریدوں میں اپنے آپ کو شامل کر دیا تو اب اس کے بعد میں تو بک گئے ان کے در کے اوپر. جو میرے غوث نے تعلیمات عطا فرمائی اسی پہ بندہ عمل کرتا ہوا نظر آئے گا. آج ضرورت اس بات کی ہے جو غوث پاک کے دیوانے غوث پاک کے لنگر بناتے ہیں، غوث پاک کی محفلیں سجاتے ہیں، غوث پاک کی نیازیں کرواتے ہیں، میرے غوث کا جلوس نکالتے ہیں، میرے غوث اعظم کے نام سے اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. ان کو چاہیے اگر اپنی محبت میں سچے ہو اور قادری غلام ہو صحیح معنوں کے اندر تو پھر یہ عہد کر لو ہم انہی تعلیمات پہ چلیں گے جو تعلیمات میرے سرکار غوث پاک نے عطا فرمائی ہے. اور اگر کوئی سرکار غوث پاک کے در سے اگر پھر گیا نا تو اس کا نہ یہاں ٹھکانہ ہے اور نہ آخرت کے اندر اس کا کوئی ٹھکانہ ہے. آپ روایتیں پڑھ کر کے دیکھ لیں، ابن السقا کتنا بڑا عالم تھا، اپنے زمانے کا بڑا قرآن کا حافظ، قرآن و سنت کا ماہر، اتنا بڑا مناظر تھا، کوئی مناظرے میں اسے جیت بھی نہیں پاتا تھا. اپنے زمانے کا زبردست عالم. جب میرے غوث کی شان کے اندر اس نے غلط جملہ کہہ دیا، ایک نصرانی عورت سے شادی کیا اور کافر ہو گیا، اور جب بیمار پڑا تو بادشاہ نے اس کو بازار میں پھینکوا دیا. بازار میں پڑا رہتا تھا، بھیک مانگتا تھا، لوگ بھیک بھی نہیں دیتے تھے. راوی کہتے ہیں میں گیا تو میں نے دیکھا بالکل جل کر کے کوئلے کی طرح ہو گیا ہے، بالکل کالا پڑ گیا، اس کا بدن جیسے جل گیا ہو. اور جب میں نے اس سے جا کر کے پوچھا کہ تجھے قرآن یاد ہے؟ کہ پورا قرآن بھول گیا، ایک آیت یاد ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یعنی کافر بڑی تمنا کریں گے کاش ہم مسلمان ہوتے. بولے ایمان سے چلا گیا. کہنے جب وہ مرنے لگا تو میں نے چاہا کہ اس کا چہرہ قبلہ کی طرف کر دوں، میں قبلہ کی طرف منہ کرتا تھا، اس کا چہرہ پھر جاتا تھا، پھر کرتا تھا، پھر جاتا تھا. میرے غوث کے در سے جو پھرتا ہے اس کا نہ یہاں پہ ٹھکانہ ہے نہ وہاں پہ ٹھکانہ ہے. اور جو غوث اعظم کے در پہ بک جاتا ہے تو اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. حشر تک رہے میرے گلے میں پٹا تیرا، تجھ سے در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. سرکار غوث پاک کی شان دیکھو، اگر ولی اگر کچھ کر دے تو اس کی ولایت چھین لی جاتی ہے. ایک بار حضرت علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں غوث پاک کے گھر پہ گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان الٹا لٹکا ہوا ہے. وہ نوجوان کہنے لگا غوث پاک کی بارگاہ میں میری سفارش کر دو. اندر گئے کہ حضور وہ باہر معافی مانگ رہا، اس کو معاف کر دیجئے. آپ نے کہا جاؤ، میں نے معاف کر دیا. وہ اترا اور اڑتا ہوا ہوا میں چلا گیا، ہوا میں اڑ گیا. آپ سے پوچھا کہ حضور یہ تھا کون؟ کہ یہ اللہ کا ولی، یہ بغداد سے اڑتے ہوئے گزر رہا تھا تو اس نے دل میں سوچ لیا تھا کہ یہاں پہ کوئی صاحب نظر ہے ہی نہیں. کہا بس میں نے اس کو اٹھا کر کے ولایت چھین لی اور یہاں پہ الٹا لٹکا دیا تھا. اگر ولی بھی میرے غوث کے بارے میں اگر کوئی غلط بات سوچ لے تو اس کی ولایت کو سلب کر لیا جاتا ہے. ولی بنتا ہی اس وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے جب میرے غوث کی مہر اس کے اوپر لگ جاتی ہے. اسی لیے تو ہم ہر وقت یہی وظیفہ پڑھتے ہیں، قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. میں قادری غلاموں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، اگر صحیح معنوں میں قادری غلام ہو تو سرکار غوث پاک کی تعلیمات کو پڑھو. میں نے کتنی محفلوں کے اندر سرکار غوث پاک کی تعلیمات کو رکھا. میرے غوث فرماتے ہیں دنیا کا بازار بند ہونے والا ہے، دنیا کا بازار بند ہونے والا ہے. اس سے پہلے کہ یہ بازار بند ہو اعمال کا توشہ لے کر اس میں داخل ہو جاؤ. یعنی موت آنے سے پہلے اپنے اعمال کا توشہ جمع کر لو تاکہ اللہ تمہیں جنت میں مقام عطا فرمائے. ورنہ کل قیامت کے دن غوث پاک کی بارگاہ میں